حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے۔ اور اس واقعے کے ہر حصے میں میرے اور آپ کے لیے بہت سارے تعلیمات اور اصول اور ضابطے ہیں۔ اگر انہی اصول اور ضابطوں اور تعلیمات کو ہم اس پہ غور کریں گے اور عمل کی نیت سے بیٹھیں گے انشاءاللہ، تو صرف سورہ یوسف کے پورے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ رب العزت زندگی میں انقلاب برپا فرمائیں انشاءاللہ۔ اس لیے جب بھی یہ واقعہ ذکر ہوتا ہے اور جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں تو یہ صرف یہ نہیں سمجھنا کہ یہ صرف ایک واقعہ ہے جس کو ہم سن رہے ہیں، بلکہ اس کے ضمن میں جو اصول اور ضابطے اور جو تعلیمات ہے اس کو نوٹ کریں اور اس پر عمل کرنے کا پکا عزم کریں انشاءاللہ۔ جو آیات ہم نے تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ جل جلالہ یوسف علیہ السلام پر اپنی مہربانی کا ذکر فرما رہے ہیں، اور واقعہ یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے مصر کے بازار میں بیچا، اور عزیز مصر نے غیر معمولی قیمت دے کر یوسف علیہ السلام کو خریدا، اور گھر لے جا کے اپنے گھر والی سے عزیز مصر یوں گویا ہوتے ہیں کہ اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ گھر والی سے فرماتے ہیں اس کو بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ رکھنا ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اس کے ماتھے پر بزرگی کے نشانات اور علامات نظر آ رہے ہیں، لہذا اس کو بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ رکھنا ہے۔ اکرمی مثواہ، اس کا بڑا عزت کرنا ہے، اس کو بڑا بلند مرتبہ رکھنا ہے۔ یہ اگرچہ ہم نے غلام خرید کر لائے، لیکن یہ بچہ ایسا بچہ ہے کہ یہ غلامی کے قابل نہیں ہے۔ جیسے آپ کے سامنے اس دن فرمایا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 قیافہ شناس اور عقل مند اس دنیا میں گزرے۔ سب سے پہلے کون ہے؟ عزیز مصر ہے، جس نے یوسف علیہ السلام 12 سال کا بچہ، اس کو دیکھ کر ان میں بزرگی کے نشانات اور علامات نظر آئے۔ اللہ اکبر، یہ بڑے عقل مند گزرے۔ تو اپنی بیوی سے فرماتے ہیں اکرمی مثواہ، اس کو بڑا بلند مرتبہ دینا ہے، اس کو بڑا عزت دینا ہے۔ اکرمی مثواہ، دوسری تفسیر اکرمی مثواہ، اس کا کانا غلاموں والا کانا نہیں ہونا چاہیے، جو ہم کھائیں گے وہ انہی کو بھی کھلائیں گے، اور جو ہم پہنیں گے وہ یہ بھی پہنے گا، اس کو بھی پہنائیں گے، ان کو غلامی والا لباس نہیں پہنایا جائے گا۔ عسیٰ ان ینفعنا، کیونکہ یہ بچہ بڑا نفع بخش نظر آ رہا ہے، یہ حکومت بھی سنبھال سکتا ہے، کیونکہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نظر نہیں آ رہا، یہ کوئی معزز گھرانے کا بچہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے میرے عزیزو۔
ایک بات بتا، جب انسان کے یہاں یعنی جب وہ ان میں بزرگی ہوتی ہے اور سعادت مند ہوتا ہے اور وہ مستقبل میں اسے اللہ رب العزت نے دین کا بہت بڑا کام لینا ہوتا ہے، یقین جانیں قدرتی طور پہ اس کے ماتھے پہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کس قبیلے کے آدمی ہیں۔ یہ بس ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا، بڑے بڑے علماء کو دیکھا، یقین جانیں آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں چلتا کہ شام کو ان کو روٹی مل جائے گی یا نہیں، لیکن ان کی پیشانی کو آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ سارے ہفت اقلیم کا بادشاہ یہی ہے بس۔ لیکن اس کے لیے عقل ہونا چاہیے، سمجھ ہونا چاہیے، جیسے عزیز مصر نے سمجھ لیا کہ یہ بچہ بڑا ہی نفع بخش بچہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے او نتخذہ ولدا، معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر کے ہاں اولاد نہیں تھی تو یہ ہمارا بیٹا بھی بن سکتا ہے، سمجھ گئے؟ اب آج کی آیت میں اللہ جل جلالہ کیا فرماتے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، خصوصی مہربانی یوسف علیہ السلام پر۔ اور اللہ فرماتے ہیں معنی کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھرپور جوانی کو پہنچ گئے، اللہ اکبر، فرمایا آتیناہ حکما وعلما، ہم نے انہیں حکم بھی عطا فرمایا، علم سے بھی مالا مال کیا۔ اللہ یعنی سمجھانا اس آیت سے ایک بات یہ سمجھے کہ جتنی بڑی ہستی کیوں نہ ہو اپنے عزت میں اللہ کے محتاج ہے کہ نہیں؟ یوسف علیہ السلام کو حکم کس نے دی اور یوسف علیہ السلام کو علم کس نے دی؟ اللہ جل جلالہ۔ تھوڑا بولا کریں تاکہ ثواب ہو۔ تو کیا فرماتے اللہ جل جلالہ کہ جب بڑے بڑے جلیل القدر نبی عزت میں میرے محتاج ہے تو اے دنیا کے لوگوں، اے میرے بندو، جب بھی تمہیں عزت چاہیے میرے در سے ملے گا، ایک دوسرے سے تمہیں اور لالچ نہ رکھا کرو، انسان سارے عاجز ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام بلغ اشدہ، بھرپور جوانی کے عمر کو پہنچ گئے، اللہ، بعض علماء فرماتے ہیں یہ عمر 33 سال کی، کتنے تھی؟ بعض علماء فرماتے 30 سال کی عمر ہے، اور بعض مفسرین فرماتے 18 سال سے لے کر 40 سال تک کی عمر اس سے مراد ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، جب وہ بھرپور جوانی کو پہنچ گئے، مانا 40 سال کو پہنچ گئے۔ اچھا، ایک دوسری یہاں پہ یوسف علیہ السلام کی جو عظمت کی طرف اشارہ ہے اور بلند مرتبے کی طرف اشارہ ہے، جب انسان اس عمر کو پہنچ جاتا ہے، بھرپور جوانی کی قوت اور طاقت کو پہنچ جاتا ہے، اور بندہ اس حال میں خوشحال بھی ہوتا ہے، ناز و نعمت میں پھل بھی رہا ہوتا ہے، پھل بڑھ بھی رہا ہوتا ہے، ہر طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں، اور پھر حسن کا بھی کیا کہنے، حسن و جمال کا بھی پے کرو، پوری انسانیت کی آدھی حسن جس کو مل جائے، اور اس عمر میں اس حالت میں کہ انسان ہر طرف سے خوشحال ہے، ناز و نعمت میں پھل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، ہر چیز کے دروازے کھلے ہیں، تو میرے عزیزو اس حالت میں یہ عمر طوفان بن کر آتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں آپ نے بھی دیکھیں کہ جب ان کے ہاں ہر چیز کی فراوانی ہوتی ہے اور جوانی آتی ہے تو اس جوانی طوفان بن کر جب اس پر آتی ہے تو بڑے بڑے نوجوان اپنے جوانیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، نہیں ہے ایسا؟
شراب کی طرف جاتے ہیں، کباب کی طرف جاتے ہیں، زناؤں کی طرف جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا گناہ کر جاتے ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام کی عظمت کو دیکھیے کہ جب وہ اس عمر کو پہنچ گئے، اور آپ سارے جانتے ہیں کہ عزیز مصر کی کوٹھی اور محل اس کے لیے حاضر تھا، وہ جہاں بھی جائے جو کچھ بھی کرے، اور پھر عزیز مصر کی اپنی بیوی بھی اس پر عاشق آتی. تو کوئی کمی تھی؟ کوئی روک نہیں تھا، کوئی ٹھوک نہیں تھا، ہر طرف دروازے کھلے ہی کھلے. پھر سارے مصر کے اندر یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے ہیں. جیسے اللہ جل جلالہ نے ظاہراً حسن عطا فرمائی، اللہ جل جلالہ نے فرمایا میرا فضل اس پر ہوا کہ میں نے اس عمر کے اندر ان کو حکم بھی دیا اور ان کو علم سے بھی آراستہ فرمایا. اللہ نے اس طرف سے کیا کر دیا؟ بچایا. اور اللہ جل جلالہ نے یہ عظیم صفات ان میں عطا ودیت فرما دی. حکم کسے کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں حکم بھی عطا فرمایا اور علم بھی عطا فرمایا. حکم حق اور باطل میں حق کو پہچان کر حق کے مطابق فیصلے کی اہلیت کو حکم کہا جاتا ہے. معاملات ہے، دو آدمی ٹکرا رہے ہیں آپس میں، دو آدمی مخالف ہیں آپس میں، اور ان دونوں نے فیصلہ آپ کے سامنے رکھا. آپ نے ان دونوں میں پہچان بھی لیا کہ یہ باطل ہے اور یہ حق ہے، اور آپ نے حق کے مطابق فیصلہ کر دیا. اسی کو حکم کہا جاتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے حکم بھی عطا فرمایا. بعض علماء فرماتے کہ حکم سے مراد نبوت ہے. ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین. اور اللہ جل جلالہ نے انہیں علم بھی عطا فرمایا. علم کس چیز کا نام ہے؟ نیکی اور بدی کو پہچان کر اور نیکی پر عمل کرنا اور بدی سے بچنا، اسی کا نام علم ہے. اگر علم پر عمل نہ ہو یہ نری جہالت ہے. علم پر عمل نہ ہو تو کیا ہے؟ بلکہ یہ علم انسان کے لیے کل قیامت کے دن جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا. کیا بنے گا؟ ڈبل سزا ملے گی. اور ایک مفسر نے یوں فرمایا کہ رب ہب لی آتیناہ حکما وعلما. ہم نے حکم بھی عطا فرمایا، علم بھی عطا فرمایا. معنی کیا ہے؟ عالم کا معنی ہے جاننے والا. کیا نا؟ عالم کا کیا معنی ہے؟ جاننے والا. اور حکیم کا معنی ہے اس علم کے تقاضوں پر عمل کرنے والا. آپ بھی اللہ سے مانگا کرے ربی حب لی حکما والحقنی یا والحقنا بالصالحین. آپ بھی اللہ سے ایسا ہی علم مانگا کرے جس کے ساتھ عمل نافع بھی ہو. سمجھ؟ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ سے مانگیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ دینے کے لیے تیار ہے. لیکن ہم لینے والے تو بن جائیں، مانگنے والے تو بن جائیں. اور اللہ دیتے ہیں. اللہ جل جلالہ انسان کو علم بھی دیتے ہیں، اللہ انسان کو حکمت بھی عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے عاجزی کرنی پڑتی ہے. اچھا جی، کیا انسان جو ہے وہ اللہ جل جلالہ سے علم حکمت مانگتا ہے تو کیا اس کے لیے کوئی اللہ کے نبی نے کوئی حل بتایا، کوئی نسخہ بتایا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما زہد عبد الا انبت اللہ الحکمت فی قلبی. اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، جب انسان دنیا سے بے رخی اختیار کرتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کے دل میں حکمت کی باتیں پیدا فرماتے ہیں. اللہ حکمت عطا فرماتے ہیں.
اور پھر وہ حکمت کیا ہوتا ہے میرے عزیزو؟ اللہ فرماتے ہیں انطق لسانہ، اس حکمت کے چشمے پھر زبان پر بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ صرف کیا ہے مطلب، مقصد کیا ہے؟ دنیا سے کیا ہونا ہے؟ بے رغبت ہونا ہے۔ صرف دنیا سے تھوڑا سائیڈ مارنا ہے، دنیا کی محبت دل سے نکالنی ہے۔ جیسے دنیا کی محبت دل سے نکلے گا اللہ جل جلالہ اپنی حکمت ودیت فرما دے گا۔ اور پھر یہ حکمت کیا کرتا ہے انسان کو؟ اللہ اکبر، یہ پھر انسان بینا ہو جاتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ؟ بصرہ عیب الدنیا، اللہ دنیا کی عیب کو اس کے سامنے کھول دیں گے اور وہ دیکھے گا اوہو یہ تو مکار بڑھیا ہے۔ وداءہا ودواءہا، اللہ فرماتے کہ دنیا کی بیماریاں بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ کیا جائے گی؟ دنیا کی بیماریاں بھی آ جائے گی۔ ودواءہا، لیکن اللہ جل جلالہ حکمت کی برکت سے اس کا علاج بھی عطا فرما دے گا۔ اور کیا ہوگا آگے بھی سنیں، اللہ فرماتے ہیں وَأَخْرَجَهُ مِنْهَا سَالِمًا إِلَى دَارِ السَّلَامِ، حکمت کی برکت سے اللہ جل جلالہ انسان کو صحیح سلامت دنیا سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ حکمت ہے۔ اگر ہم اللہ سے حکمت مانگیں گے تو حکمت کے یہ مزے ہیں۔ تو آگے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ معنی یہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو یوسف علیہ السلام کو عزت ملی، مقام ملا، مرتبہ ملا، یہ صرف یوسف علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں، جو بھی محسن نیکوکار ہوگا ہم ان کو اسی طرح عزت دیتے ہی رہیں گے۔ اور محسن کہتے کس کو ہے؟ جیسے اس دن حضرت نے بیان فرمایا، محسن نیکوکار، محسنین، محسن کہتے ہیں عمل کرتے ہوئے انسان یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی اخلاص ہو انسان کے اندر۔ جب اخلاص ہو، ہر کام کے اندر اخلاص ہو، ہر کام کے اندر ان کو اللہ نظر آ رہا ہو، تو اللہ جل جلالہ ان کو اسی طرح اجر عطا فرمائیں گے، اسی طرح عزت عطا فرمائیں گے، دنیا اور آخرت کی عزتیں ان کے نام کر دیں گے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اخلاص نصیب فرمائے۔ عمل تھوڑا ہو، جب اس میں اخلاص ہوتا ہے تو اللہ رب العزت بہت زیادہ اس میں وزن ڈال دیتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح اللہ بدلہ دیتا ہے اے مؤمنین۔ محسنین کا معنی ہے مؤمنین۔ جب انسان مومن ہو، اللہ پر پکا ٹکا یقین ہو، تو اللہ جل جلالہ ایسے ہی بدلے اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اب ٹائم کم ہے، ورنہ میں آپ کو مومن کی شان بیان کروں کہ حدیث میں اللہ جل جلالہ کے پاک نبی نے مومن کا کیا شان بیان کیا ہے انشاءاللہ۔ جی اچھا، تو پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے یوسف علیہ السلام کو اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا، کیونکہ وہ کیا تھے؟ بڑے مومن تھے۔ کیا تھے جی؟ بڑے مومن تھے۔ اللہ مومن کی، اللہ کے نبی مومن کی تعریف فرماتا ہے، فرمایا قد افلح من اخلص اللہ قلبہ للایمان، ارے لوگو کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کا دل اللہ جل جلالہ نے ایمان کے لیے خالص کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب ایمان دل میں رچ بس جاتا ہے، جب ایمان دل میں منور ہو جاتا ہے، جب ایمان کی نور دل میں منور ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے یہ ایمان؟ وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيمًا۔ سبحان اللہ، کیا کمال کر دیا اللہ کے نبی نے۔ فرمایا کہ یہ ایمان اندر گندگی نہیں چھوڑتا، یہ پھر حسد کو بھی، کینہ کو بھی، نفرتوں کو بھی، عداوتوں کو بھی، انتقام کے جذبوں کو بھی نکال کر دل کو سلیم اور صاف اور ستھرا کر دیتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ اور فرمایا کہ جب ایمان رچ بس جاتا ہے، ایمان کے نور سے دل منور ہو جاتا ہے، ایمان کی زینت سے
دل مزین ہو جاتا ہے تو زبان پہ اس کا اثر آ جاتا ہے. فرمایا وجعل لسانہ صادقا، پھر جھوٹ کی کیا مجال، غیبت کی کیا مجال، پھر فحش کلامی کی کیا مجال، پھر اس زبان سے صدق کے چشمے پھوٹنے لگ جاتے ہیں. یہ ایمان کا کمال دیکھیں. پہلا دل محفوظ ہو گیا، دوسرا زبان کیا ہو گیا، سیدھا ہو گیا، جھوٹ ختم ہو گیا، سچائی آ گئی. اور فرمایا وجعل نفسہ مطمئنۃ، اور جب ایمان رچ بس جاتا ہے تو نفس کو اطمینان نصیب ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتا ہے جی؟ اطمینان. الصدق طمانینۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سچائی انسان کو اطمینان دلاتا ہے. اور فرمایا کہ آنکھ، پھر جو ان مومن کے کان ہیں، فَإِنَّهُ أُذُنٌ قَمْعٌ، پھر کان صحیح سنتے ہیں. پھر کان کیا ہو جاتے ہیں؟ صحیح سنتے ہیں. غیبت برا لگتا ہے، بہتان سننا برا لگتا ہے، پھر سنتا ہے تو قرآن سنتا ہے، اچھی اچھی باتیں سنتا ہے. یہ دیکھو ایمان جس پہ تبلیغی حضرات محنت کر رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، لوگوں کے پیچھے در در پہ جا کر مارے پھر رہے کہ لوگو آؤ ایمان سیکھو. جب ایمان سیکھتا ہے تو ایمان انسان کو یوں ہیرا بنا دیتا ہے. اور فرمایا کہ وَالْأَعْيُنُ نَاظِرَةً، اور پھر آنکھیں بینا ہو جاتی ہے. آنکھیں کیا ہو جاتی ہے؟ تو پھر جب انسان کے زبان سے زبان پہ سچ آیا، دل سے کینہ اور بغض اور حسد نکل گیا، اور کان بھی صحیح ہو گئے، زبان بھی صحیح ہو گیا، سارا کچھ صحیح چلنے لگا، تو پھر جب یہ انسان راستوں پہ چلتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں. اور جب ایسا مومن مسجد سے باہر جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جس جگہ پہ یہ مومن بیٹھا ہوتا ہے وہ جگہ پریشان ہوتا ہے کہ میرا ساتھی کدھر گیا. اللہ اکبر. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب ایسا انسان مسجد سے باہر جاتا ہے تو فرشتے اس کے پیچھے جاتے ہیں اس کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے کہ اگر اس کا کوئی مشکل ہے تو ہم اس کی مدد کریں، بیمار ہے تو دعائیں کریں. تو جب انسان کے ساتھ یوں باڈی گارڈ لگے رہتے ہو، مسجد میں بھی ہو تو بھی باڈی گارڈ، مسجد سے باہر ہو تو بھی فرشتے باڈی گارڈ، تو بتاؤ اس کے لیے کوئی پریشانی ہوگی؟ پھر تو خوشحالی. پھر اس لیے اللہ فرماتے پھر دنیا بھی جنت ہو جائے گی، آخرت بھی جنت ہو جائے گا. تو اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو مومن والے صفات نصیب فرمائے اور اپنے دلوں پر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے یہ مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کی باتیں سننی بھی ہے، اور جو یہ کچھ کہتے ہیں یہ ہمارا سارا فائدہ ہے، اور یہی ایمان کی محنت. حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کوئی تحریک ہوتی تو میں اس کا نام تحریکی ایمان رکھتا، لیکن یہ تبلیغ ہے. کیا ہے؟ اور یہ محنت ایمان پر ہے. جب دل میں ایمان رچ بس جاتا ہے تو سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں. بے شک. فرمایا